نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل و دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف۔ قبولیت دعا کا وعدہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ آداب دعا، دعا کے آداب۔ دعا میں ان امور کا لحاظ رکھا جائے، عاجزی و انکساری یعنی خشوع و خضوع سے دعا کرے۔ اللہ و تبارک و تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری تمام حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو ضرور دیکھتا ہے، محروم نہیں کرتا۔ اور جو اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے، ایسے لوگوں کی اللہ جل جلالہ تعریف کرتا ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، وہ لوگ بھلائیوں کی طرف دوڑتے تھے اور ہم کو شوق اور ڈر سے پکارتے تھے۔ وہ لوگ بھلائیوں کی طرف دوڑتے تھے اور ہم کو شوق اور ڈر سے پکارتے تھے۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کیجیے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا۔ اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ایک دفعہ بیان فرمایا کہ 3 آدمی دوران سفر بارش کی وجہ سے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ کے لیے گئے۔ ایک چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار عالم نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی۔ یہ سورۃ الکہف کے اندر واقعہ ہے، انہوں نے ریفرنس نہیں دیا لیکن ایسا ہی ہے۔ نمبر 4، دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور ارشاد نبوی ہے، جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا دیر سویر سے ضرور قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ کے لیے وضو کر کے دعا کی تھی۔ نمبر 5، دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے، جیسا کہ استسقاء بارش کے لیے دعا کے وقت کیا تھا۔ نمبر 6، دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجیے۔ یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و صلات ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف سے ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے اور مجھ پر درود بھیجے، پھر دعا کرے۔ نمبر 7، دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں مونڈوں کے مقابلے میں اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے، لہٰذا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، چاہے فرض کے بعد ہو یا سنت کے بعد، چاہے دن کے کسی وقت ہو یا رات کے کسی وقت۔ نمبر 8، دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھ کو چہروں پر پھیرنا چاہیے، یعنی دعا کے بعد ہاتھ کو چہرے پر اس طرح کر کے پھیرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جب دعا سے فراغت پا لو تو ان ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
الدعا مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔